MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں ہمارے ساتھ آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال بھائی، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، فیصل سبزواری بھائی اور ہماری باجی نسرین جلیل باجی یہاں پر میرے پاس آئے، اور جو کہ اس وقت ایک ایشو پورے شہر میں سب سے زیادہ جس پر بات ہو رہی ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے۔ انہوں نے بھی آ کے اپنی جو خدشات ہیں، وہ جو باتیں ہیں یا جو شہریوں سے ان تک، کیونکہ عوامی نمائندے ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں، بات چیت کا اظہار کیا ہے، اور میں نے ساری بات چیت سنی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں ان ساری بات چیت کو لے کے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بھی بات کروں گا، اور وفاق میں ہر اس جگہ پر جہاں یہ آواز پہنچائی جا سکتی ہے اس ایشو کو لے کے انشاءاللہ ہم سب مل جل کر اس پر کام کریں گے۔ اور باقی باتیں میرے خیال سے مصطفیٰ بھائی آپ کریں، فاروق بھائی کریں، جو بھی آپ لوگ کر لیں، پھر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کریں۔ دیکھیے، کل MQM پاکستان کے ایک وفد کی ملاقات رہی صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور وہاں جو گفتگو ہوئی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی جو کہ MQM کے گورنر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی، کیونکہ گورنر ہاؤس ماضی میں بھی بڑا فنکشنل رہا ہے، اور جو مختلف حکومتوں کی اہم سطح ہیں وہاں تک ان ساری باتوں کو پہنچنا چاہیے، تو کم و بیش وہی گفتگو ہم نے گورنر کامران ٹیسوری بھائی کے ساتھ بھی کی، اور بنیاد یہ تھی کہ دیکھیں ملک اس وقت ایک انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے، معاشی بحران بھی ہے اور سیاسی بحران بھی ہے۔ ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور ملک کو اس کثیر الجہتی بحران سے نکالنے کی تدبیر کریں اور کوئی راستہ نکالیں۔ تو کل صدر پاکستان کے ساتھ بھی ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا، اور جب ملکی سطح پہ یہ بات کی تو پھر صوبہ سندھ پاکستان کا ایک بڑا اہم صوبہ ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں کو اگر سر جوڑ کے بیٹھنا ہے اور کوئی قومی مشاورت کرنی ہے کسی ایک قومی ایجنڈے کے لیے، تو پھر ضروری ہے کہ صوبہ سندھ میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں اور ان کو لے کر دو بڑی اکائیاں ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ان کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی مفاہمت ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ان کے درمیان بھی ایک یکجہتی، اور اس کے لیے صدر کے آفس کی بڑی اہمیت ہے، صدر کے عہدے کی بڑی اہمیت ہے، تو وہ ہم نے ان کے اوپر اس کو واضح کیا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ سندھ میں بھی امن و امان، کراچی کا امن و امان اور سندھ کے استحکام کے لیے بھی جو یہاں بڑی جماعتیں ان کے درمیان اور بڑی اکائیوں کے درمیان ایک یکجہتی ہونی چاہیے، تو کل وہ بھی بات، اس پر بھی اتفاق رائے ہوا۔ اب ان ساری باتوں کو لے کر اگر بنیاد دیکھیں تو پھر کراچی شہر میں جو صورتحال ہے اسٹریٹ کرائم کو لے کر، اور پھر اس اسٹریٹ کرائم میں جو یہ ایک نیا رجحان سامنے آیا ہے کہ مزاحمت نہ ہو، پرس چھین لے، گاڑی چھین لے، موبائل لے کے چلے جائیں، لیکن جس بے دردی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے اور انہیں نہ جانے کس بات کی سزا دی گئی ہے، تو شاید ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو انتظامیہ ہے اور جو حکومتی سطح ہیں جہاں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عام تمام شہریوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کریں، جس کا وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہم نے اس مسئلے کو وہاں بہت بھرپور طریقے سے اٹھایا کہ یہ قتل عام اب رکنا چاہیے۔ ہم نے مذمت بھی بارہا کی ہے اور ہم نے انتباہ بھی دیے، اور اب ضروری ہے کہ اب ہر سطح پر اس بات کو پہنچا کر ہم اپنا ایک پورا فرض پورا کریں، کیونکہ ان واقعات کو لے کے بڑی بے چینی ہے، بڑا اضطراب ہے شہریوں میں، بڑا غم و غصہ ہے، اور یہ رد عمل باقی مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ اگر اس کو ملا لیں تو پھر اس وقت جو لوگوں کے حالات ہیں اس میں اگر کہیں سے یہ لاوا پھٹا تو پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا پھر
اس بد امنی کو کنٹرول کرنا جو لوگوں کے رد عمل کی صورت میں آئے گی. تو ہم نے بھرپور طریقے سے کراچی کا اپنے نوجوانوں کا ان کے اہل خانہ کا مقدمہ وہاں لڑا اور ان کے سامنے رکھا اور کہا سخت سے سخت اقدام کریں. اور اس میں اگر ہمیں باقی جگہ شاید رینجرز نظر آتی ہے اور اس کا استعمال نظر آتا ہے، لیکن اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے اگر رینجرز کی دستیابی نہیں ہے یا ان کو یہ اسائنمنٹ نہیں دیا گیا تو بہرحال ہماری تو ایک تجویز ہے کہ ایسے موقعوں پر عموماً رینجرز کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. تو ایسا کیوں نہیں ہے، وہ پھر صدر اور وزیر اعلیٰ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن ہم نے توجہ ساری دلا دی. اور پھر جو شہید ہو رہے ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے اہل خانہ کو مطلب پوچھا بھی نہ جائے، اس کو حکومت کی طرف سے کوئی وزٹ نہ کریں، پھر ان کے معاوضے کی بھی کوئی بات نہ کریں، تو یہ پھر انسانیت ہی. اور پھر آپ اسے ایک اربن یعنی بڑے شہروں میں ہونے والے عام کرائم کی طرح ٹریٹ کریں تو یہ تو زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک پاشی ہے. تو کم از کم یہ عمل تو حکومتی ارکان کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، وزراء کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یہ بھی اس پر بھی کافی خفگی کا، ناراضگی کا اظہار کیا. تو پھر ان تمام باتوں پر ہمیں جو جواب ملا وہ مثبت ہی تھا اور ہماری تمام باتوں سے اتفاق بھی کیا گیا. تو ہم نے آج گورنر کامران ٹیسوری بھائی سے بھی کہا کہ بھائی یہ آفس ماضی میں بھی سندھ کے شہروں کی سیاست کو لے کر اور پھر سندھ اور وفاق کے درمیان جو معاملات ہیں اور پھر شہری سندھ اور دیہی سندھ کے درمیان بھی ہے، تو اس میں اس ہاؤس کا، اس آفس کا ایک بڑا اہم کردار ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے یہ کردار ادا ہوتا رہے. تو آج ہم نے کامران بھائی سے بھی گزارش کی کہ وہ بھی اس سلسلے میں باقی جہاں یہ سارے کام کر رہے ہیں، ہم نے آج سب نے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ کیا، وزٹ کیا. اور میرے خیال میں جو بھی آنے والا ہے وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اصل گیم چینجر پاکستان میں یہ ہے. وسط مدتی اور طویل مدتی اعتبار سے تو بد امنی کا بھی خاتمہ اس طرح کے اقدام سے ہوگا جو یہ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا قیام. لوگوں کو آپ انگیج کر رہے ہیں، انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لا رہے ہیں، تو اور ان کے معاشی مسائل کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہ ان کی معیشت سے جڑا ہوا ہے. جب وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوں گے اور زر مبادلہ بھی پھر پاکستان میں آئے گا. تو یہ وسط مدتی اور طویل مدتی ہے. لیکن فوری طور پر بھی اگر کہیں ایم کیو ایم کا کوئی کردار بنتا ہے، کہیں گورنر ہاؤس کا کردار بنتا ہے. عموماً ایپیکس کمیٹی کے اجلاس گورنر ہاؤس میں ہوتے تھے اور گورنر کی اگر نمائندگی عموماً بلکہ ہمیشہ شہری سندھ سے رہی ہے تو اس کے ویو پوائنٹ کو بھی اہمیت دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے نقطۂ نظر کو بھی اہمیت دی جاتی تھی. تو ہم نے اسی لیے آج گورنر صاحب کو بھی اپنا جو ہے بورڈ پر لیا، اعتماد میں لیا اور ساری باتوں سے آگاہ کیا. اور یہ انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ کرے اور ہم کوشش کریں گے کچھ بہتری ہو. کر لیا کہ جو امن و امن کی صورتحال ہے خاص طور پر صوبے میں، کراچی میں، یہ تمام تک کنٹرول کرنا بہرحال سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو انہیں کے پاس جانا پڑا. آپ وفاق سے شاید اس قدر وہ آپ کو رسپانس نہیں ملا شاید. دیکھیے، ہم ایک تو سیاسی پارٹی ہیں اور ساری سیاسی پارٹیوں سے ہمیشہ بات کرنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ہم اس پاکستان میں اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں اور اس کے ماننے والے بھی ہیں. تو نمبر 1 تو یہ بات ہو گئی. پیپلز پارٹی سیاسی پر ہمارے اختلافات تھے، ہیں اور شاید آئندہ بھی رہیں گے، لیکن ہم وہاں پر اپنے لیے کوئی پلاٹ الاٹ کرانے نہیں گئے تھے. اگر مجھ سے آپ ذاتی طور پر پوچھیں تو کوئی اور میری اور رائے ہوگی. آج ہمیں لوگوں نے اس شہر کا مینڈیٹ دیا ہے، ہم ہر اس دروازے پہ جائیں گے جہاں سے شہر والوں کو، اس صوبے والوں کو اور عام لوگوں کو ریلیف مل سکے، اور اس کے پاس جائیں گے جس کے پاس اختیارات ہیں، وسائل ہیں اور جن کو لوگوں نے مینڈیٹ دے کر حکمرانی دی ہے. تو ہمارے پاس تو کسی کے لیے کوئی ایسا دروازہ بند نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی. ایون کہ جب ہماری بڑے کشیدہ بھی حالات تھے تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ہاں ان کی تمام بیڈ گورننس پہ ہمیں کو لگتا ہے کہ ہم مسلسل آواز اٹھائیں گے، اٹھاتے بھی رہیں گے. کل بھی ابھی جتنی بھی گفتگو کی ہم نے ساری بات کی نا گریوینسز. تو اس کے اندر کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. نہ ہم نے پہلے ایسا کچھ کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم بالکل کریں گے. ساری سیاسی پارٹیوں سے بات کریں گے، پہلے بھی کی تھی. ایم کیو ایم نے اپنے پولیٹیکل انگیجمنٹس کو بڑھایا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی پولیٹیکل انگیجمنٹ ہم سب اور سے پیپلز پارٹی نہیں. ابھی فاروق بھائی نے بات کی کہ ملک کے حالات ایسے ہیں
کہ یہ دور اس دور سے، اس کوگمائر سے، لوگوں کو مصیبت سے سب کو اگر جب تک سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے ساری پارٹیاں، کوئی ایک پارٹی اس کو نہیں نکال سکتی. ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اس شہر نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، اس صوبے کا مینڈیٹ جو پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے ان کے پاس ہے. ہم نے اپنی پرسنل چاہت اور باتوں کو پیچھے رکھ کر لوگوں کے مفادات کے لیے، ایگوز کو ایک طرف رکھ کر صوبے کے لیے، شہر کے لیے، لوگوں کے لیے ہم بالکل گئے ہیں. ہم نے ووٹ، بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے ایم کیو ایم سے، انہوں نے ووٹ مانگا. ایم کیو ایم نے آصف علی زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ دیا، اور اس کے بعد کل ہماری جو ہے وہ یہ والی ایک انگیجمنٹ ہوئی، میٹنگ ہوئی. تو ہمارے یہ بالکل بہت ایک اوپن پالیسی ہے، اس کے اندر اس سے کوئی اس والی بات کا تعلق نہیں ہے کہ ہم نے کیا بات کی تھی، کیا. بالکل ہم نے ساری باتوں میں گورننس کی بات کی. ہم نے کبھی ذاتیات کی بات نہ پہلے کی ہے اور نہ کبھی کریں گے. ہماری ایک لمٹ ہے. گورننس کے اوپر بات ہمیشہ سے کرتے رہیں اور انہی سے کریں گے جن کی حکمرانی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ہم گئے تھے کل ان کے پاس، اور ہم نے اپنی ذات کے لیے کوئی بھی بات نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہے سیاست پہ بھی، لوگوں پہ بھی، اور ہمیں وہاں سے بھی بہت اچھا پازیٹیو ریسپانس ملا ہے. جی مصطفیٰ بھائی، سوال یہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ گزشتہ روز خبر یہ سامنے آئی تھی کہ نون لیگ کے رویے سے ایم کیو ایم نالا ہے، اور اس وجہ سے ایم کیو ایم جو ہے پیپلز پارٹی سے مفاہمت کرنی جا رہی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. نون لیگ کے ہم جو ہے وہ کولیشن پارٹنر ہیں، ہم حکومت کا حصہ ہیں. ہمارے وزیر ہیں خالد مقبول صدیقی بھائی، اور ہم ہر طرح سے نون لیگ کی تو ہم نے انکنڈیشنل سپورٹ کی ہے. ہم نے انکنڈیشنل سپورٹ کی، اور آج بھی نون لیگ کے ساتھ جو ان کی انکنڈیشنل سپورٹ ہماری جو ہے وہ جاری ہے. کسی سے ملنا کسی کے خلاف نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی یہاں پر مینڈیٹ جو ہے وہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی سے ہے. الیکشن اوور ہو گئے، اور ہم تو اس صوبے میں کے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے اور شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں ان کو بجائے اس کے کہ ہم پریس کانفرنس کر کے سنائیں، ہم نے جا کر سامنے بیٹھ کر پریزیڈنٹ پاکستان کو بتائی ہے. وہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی تھے، وہاں پہ وزیر داخلہ فیڈرل تھے، اور ہم نے ڈائریکٹ اپنی بات کی، اور بہت اچھے خوشگوار ماحول میں یہ تمام ہم نے گزارشات بھی کی. انہوں نے رسپانس بھی دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ایک اچھا فیڈ بیک آ جائے گا. یہ مصطفیٰ کی بات میں ایک کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، جو مفاہمت کے لیے آج ملک کی ضرورت ہے، کراچی کی ضرورت ہے، سندھ کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا اختلاف جو کل تھا آج بھی وہ اختلاف ہے، وہ ڈٹ کر کریں گے، اسمبلی میں کریں گے. اپوزیشن کا کردار جو صوبے میں ہم کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا وہ کردار جاری رہے گا. ان کی پالیسیوں سے جہاں اختلاف ہوگا، جہاں ہے ماضی میں رب بھی، تو وہ اپنی جگہ پر ہے. ڈاکٹر صاحب، مصطفیٰ بھائی، آپ آج ملاقات میں شامل تھے. کیا آپ لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ اس شہر میں جو ادارے ہیں کچھ وہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث پائے جا رہے ہیں؟ نہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو سندھ کے وزیر ایک مشیر ہیں، ان کی گاڑی سے اسلحہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اور پھر اس سے کوئی افسر کا ٹرانسفر بھی کر دیا جاتا ہے. تو اس پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ یہ جو سرکاری مشینری ہے وہ ان کاموں میں استعمال ہوگی، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے؟ دیکھیں، ہمارا کام یہ تھا کہ یہ جو کرائم ہو رہا ہے اور کنٹرول میں نہیں آ رہا، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں ایک نااہلی کا فیکٹر ہو سکتا ہے، ایک کمزور حکمرانی کا فیکٹر ہو سکتا ہے، ایک قوت مطلب جو آپ کے پاس وہ ول نہیں ہے، آپ نہیں کرنا چاہ رہے، اور کہیں نہ کہیں کمپٹنس کا بھی تو ایشو آتا ہے نا، کہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور پولیس اگر موجود ہے، انتظامیہ ہے، تو یہ سارا یہ کام اور یہ ذمہ داری تو جو حکومت جن کی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اوور سی کرے. ہم تو اسٹینڈنگ کمیٹیاں جب بنیں گی صوبائی اسمبلی میں تو اس میں یہ ساری باتیں رکھیں گے، تفصیل سے رکھیں گے. دیکھیں، میں نے 3-4 باتیں کی نا، جو پریس کانفرنس کی جو بریف کیا آپ کو، تو وہ ساری عمومی باتیں ہم نے کی ہے. باقی یہ ایک ایک بات کو نشاندہی کرنا، اس پر ابھی ہم نہیں گئے. یہ آگے کس میں انشاءاللہ. یہ بتائیں، آپ سے سوال ہے کہ اگر داخلہ کی ہم بات کریں تو کبھی عرصہ مختلف حکومتوں میں آپ کے پاس داخلہ کی عبادت رہی ہے، آفتاب جیسا کے طور پہ وسیم اختر صاحب کا یا ہروف بھائی کا. ایک آئی ٹی سیل بنایا گیا تھا اس وقت نیپیر تھانے کے سامنے، وہاں پر آپ کے آفتاب کے ساتھ جب سے داخلہ اس وقت بنایا گیا تھا ڈکیتیوں کی روک تھام کے لیے، اسٹریٹ کرائم. اب وہ آثار قدیمہ کا مطلب پیش کر رہے ہیں، یعنی وہ صرف اور صرف وہاں پر جو ہے شہریوں کو لا کے وہاں پہ جو ٹارچر کیا جاتا ہے اور وہ پیسے وصول کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ACLC, ADRC
اور کئی پولیس کے مطلب شعبے ایک طرف تو کہیں نفری کم ہے اور شعبے بھی شعبے بنتے جا رہے ہیں، اسٹریٹ گینگ اس پہ قابو نہیں پائے، اس کو کیا کہیں گے مطلب اس وجہ سے پولیس جو ہے میں مسلسل جو ہے وہ شعبے پہ بن رہے ہیں اور اس سے قابو نہیں پایا جائے؟ ہم نے دیکھیں اوور آل ساری بات کی ہے وہاں پہ، چونکہ ہماری پہلی میٹنگ تھی، ہم نیٹی گریٹیز میں نہیں گئے ٹو بی ویری آنیسٹ، اور ہم نے ایک اوور آل سارے منظر کشی ہم نے کی ہے، گریونسز بتائے ہیں، اور ہم نے اپنے تعاون کا بھی ان کو کہا کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر ورک فورس ہے، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، اس شہر میں شہریوں میں اور پولیس میں اگر کوئی گیپ ہے، ڈفرینس، اور جو کہ ہے شہریوں کا ٹرسٹ نہیں ہے پولیس کے اوپر، کیونکہ پولیس کے جو ہے وہ کے کنڈکٹس ایسے نہیں رہے، ہم اپنی ان خدمات کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو بات کی گئی، ٹو بی ویری آنیسٹ ہم نے کسی اسپیسیفک نیٹی گریٹیز کی بات نہیں کی، کیونکہ وہ ماحول نہیں تھا، وہ پہلی میٹنگ تھی۔ ہم نے ایک بڑے کینوس پہ ایک جو حالات ہیں شہر کے اس کو پیش کیا ہے، کسی نام کے ساتھ بات نہیں کی ہے، کسی خاص انسیڈنٹ کے ساتھ ہم نے گفتگو نہیں کی، اور انہوں نے بھی اس کو ایگری کیا کہ جب بھی، اور ہم نے یہ بھی انہوں نے لا اینڈ پریسیڈنٹ خود آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے خود جو ہے وہ پرنس صاحب نے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ یہاں بلوائی ہوئی تھی، تو دیٹ شوز دی کنسرن ہے، ہوپ فلی کہ اللہ کرے چیزیں بہتر ہوں، اور ہم کوئی کرٹیسائز کرنا نہیں چاہتے، مخالفت برائے مخالفت نہیں، اچھی چیز ہوگی اس کی تعریف کریں گے، لیکن جہاں پر گریونسز ہوں گی تو وہاں پر پھر ہم نشاندہی بھی کریں گے۔ تھینک یو۔ آپ نے انتہائی ایک اعلیٰ سطح پر جو ہے کراچی کے اسٹریٹ کرائم کے معاملے کو اٹھایا، اور ہم نے پچھلے دنوں سنا کہ آپ اس پہ احتجاج کے بارے میں بھی بول رہے تھے، تو کیا اگر اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا تو کیا آپ نیگوشیشن پالیسی کو اپنائیں گے یا پھر عوام میں بھی جانے کا پلان ہے؟ اگلی ہماری 4-5 پریس کانفرنسوں کا مواد ہے اس سوال کے جواب میں، تو میرے خیال میں اگلی پریس کانفرنس میں یہ بات کریں گے۔ میرے خیال سے جہاں بات لا اینڈ آرڈر کی ہو رہی ہے، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صرف ہم اسی چیز پر نہیں ڈسکس کریں۔ دیکھیں، میں بار بار سب کو کہہ رہا ہوں، اور کراچی کے جو بھی بزنس مین ہیں، آج میں سائٹ ایسوسیشن بھی گیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ جو SIFC کی میں بار بار بات کر رہا ہوں، جو پروجیکٹس یہاں کراچی کے اندر آ رہے ہیں، اور جس طرح سعودی انویسٹمنٹ، کویت، قطر اور ترکیہ کی انویسٹمنٹ آ رہی، UAE کی، ابھی 2 دن بعد UAE کے امبیسڈر بھی ہمارے پاس یہاں گورنر ہاؤس آ رہے ہیں، پھر ان کے ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہیں، تو جہاں ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشخبریاں بھی ہیں کہ ایک ایسا پروجیکٹ جسے ہم SIFC کا نام دے رہے ہیں، اس میں بہت سارے مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے امید ہے کہ اس سے پورے پاکستان میں بھی خوشحالی آئے گی، اور خاص طور پہ کراچی کے اندر یہ خوشحالی ضرور آئے گی۔ شکریہ آپ سے۔